عمران خان نے سوائے بدتمیزی کے، انتقام کے، نفرت کے سوائے اس قوم کو، اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اس طرح کی تو بے حیائی پیپل پارٹی میں بھی نہیں تھی۔ 9 مئی کا سانیہ 71 کے سانیہ سے بڑا سانیہ ہے۔ آج جو بچے بچیاں جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے والدین سے پوچھیں ان پہ کیا گزر رہی۔ آپ دیکھیں گے ہم کاف لیگ اور پی ٹی آئی، ٹی ایل پی ساری جماعتوں کو ہرا کے انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ الیکشن کی آمد ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس دفعہ ان کی الیکشن کی کیا تیاریاں ہیں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری الیکشن آنے پہ تیاری نہیں۔ ہمارے دروازے تو 24 گھنٹے 365 دن سال کے وہ کھلے رہتے ہیں۔ میں ہوں، میرے بھائی ہیں، میرا پورا سٹاف ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھے 2013 سے 17 تک ترقی کا موقع ملے، میں نے اپنی استعداد کے مطابق پوری کوشش کی کہ میں جو بھی تعمیر کر سکتا ہوں اپنے حلقے کو کروں۔ میں نے گورننس بہتر کرنے کی کوشش کی، اداروں اور پبلک کے درمیان بیلنس کرنے کی کوشش کی، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا۔ وہ جو میرا کردار تھا وہ میں نے ادا کیا۔ 2017 سے ہم سمجھے کہ ہماری اپوزیشن شروع ہو گئی، 18 سے 22 تک پھر میں نے اس ڈسٹرکٹ میں سخت ترین اپوزیشن بھی دیکھی۔ تو میں نے کہا کہ میرا یقین یہ ہے کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کے پاس جانا۔ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب 8 فروری کو لوگ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس وقت آپ کے حلقہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے بہت سارے ڈیرے ہیں، کیا وہ زیادہ متحرک ہیں؟ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے کہا نا کہ کاف لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، جمہوریت کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی کمپین کریں، اپنے لوگوں کے پاس جائیں، اپنا اپنا نظریہ پیش کریں، پھر فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو میرا صرف یہ یقین کی حد تک ہے کہ نواز شریف اس ملک کو تعمیر کرنے والا شخص ہے، اس کو محفوظ بنانے والا شخص ہے، اس کی گورننس کو بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے اور مقابلے میں ایک بدتمیز ٹولہ ہے، میں اسے کبھی بھی سیاسی اور جمہوری جماعت نہیں کہوں گا۔ آپ کا مطلب پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی اور جمہوری جماعت بدقسمتی سے نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے آج پاکستان سیاسی طور پہ ان بیلنس ہوا ہے۔ عمران خان نے سوائے بدتمیزی کے، انتقام کے، نفرت کے سوائے اس قوم کو، اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اس نے اسے تعمیر شدہ پاکستان کو بھی کھنڈرات میں بدلا ہے، اسے بہتر نہیں کیا۔ اس نے اخلاقیات درست کرنے کی بجائے بچوں کو شعور دینے کی بجائے بچوں کو بدتمیزی سکھا دی۔ یہ جو لمز یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک واقعہ نہیں، میں اسے بیرونی دنیا سے لے کے یہاں تک کوئی ایسا چرہا نہیں، کوئی آپ دیکھ لیں۔ میں تو کیونکہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوا، تو لیکن لوگوں سے سنتا رہتا ہوں کہ جتنی بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہے، کبھی ہم نے اپنی پریکٹیکل سیاست میں تو نہیں دیکھی۔ آج تک ہماری سیاست میں گالی گلوچ کا کوئی رواج نہیں، ہم نے تو ہمیشہ عزت قدر کی سیاست کی ہے۔ آج کل تو جس کو دیکھیں، وہ ملک پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، سارے لوگ چور چور کا شور مچاتے ہیں۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ میں نے کہا نا کہ چور چور کہنے والا خود چور ثابت ہو گیا۔ پیرنی نے ڈائمنڈ سے لے کر ملک ریاض صاحب سے اربوں روپے کی لوٹ مار کی۔ جس شخص کو چور کہا، میں تو کبھی داد دیتا ہوں کہ کیسا کمال شخص ہے، جس نے پاکستان کو محفوظ پاکستان بنایا، دنیا کے پریشر کے باوجود پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اس ملک میں اس وقت موٹر وے بنائی جب ایشیا میں موٹر وے کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کو سی پیک جیسے تحفے دیے۔ آج پشاور سے لے کے ملتان سے لے کے سکھر تک موٹر وے بنائی۔ اس نے اسلام آباد سے لے کے اسماعیل خان تک موٹر وے بنائی۔ میں نے کہا پاکستان میں کارپیٹ روڈوں کا جال بچھایا، موٹروں کا جال بچھایا۔ اس نے جدید پاکستان بنانے کا عزم اٹھانا، اس نے پاکستان کو
روشنی میں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے گیا، ڈالر کو کنٹرول کیا، مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ آپ اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے کرتے ہیں جس کا پوری زندگی نہ کوئی کردار ہے، نہ فقدار ہے، نہ اس نے کبھی کسی سے، نہ ایون جو اپنی فیملی نہیں بنا پایا، جو ایک عورت سے گزارا نہیں کر پایا، جس نے اپنے ماں باپ کی کبھی عزت نہیں کی، وہ کسی کی عزت کا اسے کیا لگے؟ تو اس نے اخلاقیات کو بگاڑا۔ اب مقابلہ تعمیر و ترقی کا اور بد تہذیبی کا ہے، تو میرا یقین ہے کہ حق کو فتح ہوتی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے پہلے کیا کوئی خواتین کا ایسا ڈانس یا گالی گلوچ دیکھنے میں آتی تھی؟ میں نے کہا نا کہ سب سے پاکستان میں لبرل پارٹی پیپل پارٹی کو سمجھا جاتا تھا، اس طرح کی تو بے حیائی پیپل پارٹی میں بھی نہیں تھی، وہاں بھی ایک بڑا کنٹرول سا نظام ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا نا کہ اس نے تو ہمارے بچیوں کا حلیہ بگاڑ دیا، اس نے ہماری سیاست کو نہ صرف بے حیا کیا بلکہ بدتمیز کر دیا۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں جتنی مدارس کا مضبوط نظام درس و تدریس کا، قرآن پاک کی تلاوت کا اس ملک میں ہے، یہ دنیا کے شاید کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ایک تحفہ ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر لوگ آج بھی اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ان مشکلات سے نکلیں گے۔ میں نے اگلے دن بھی ایک کہا تھا کہ 2025 میں لوگ پھر مانیں گے کہ واقعی ہم نے نواز شریف کی ناقدری کی تھی۔ آج نواز شریف واپس آیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہنگائی کا طوفان بھی تھمنے لگا ہے، ڈالر بھی واپس آنے لگا ہے، ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ 2025 میں پاکستان تیز رفتار ترقی کرے گا، یہ میرا اپنا یقین کے حد تک ہے۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور تحریک انصاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمارے لیڈر کو قید کر رکھا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تو ریسنٹ شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ پہلے تو بات یہ کہ پی ٹی آئی کو تو یہ الفاظ دے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے پوچھیں کہ 18 کا الیکشن جیتنے کے لیے آپ نے نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، اس کی پارٹی کے لوگوں کو جیل میں ڈالا، آپ نے بھرپور طاقت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑا۔ آج تو ہم کچھ نہیں کر رہے، 9 مئی کے واقعات نے اور 4 سال وزارت عظمیٰ کے دور نے آپ کو لوٹ مار اس نتیجے پہ پہنچایا ہے کہ اب آپ کی سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سیاسی جماعتوں نے تو انہیں انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کا سانیہ 71 کے سانیہ سے بڑا سانیہ ہے۔ آپ تنصیبات پر حملے کر کے آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ سیاست، یاد رکھیں، جمہوریت کی ایک لمٹ ہے، سیاست حکمت اور سمجھداری سے رستے نکالتی۔ سیاست اپنے کارکنوں کو طاقت کے بل بوتے نہیں سکھاتی، اس کے املاک اور تنصیبات جلانے کا حکم نہیں دیتی۔ آج جو بچے بچیاں جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے والدین سے پوچھے ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو جو بدتمیز شخص نے ہمارے بچوں اور بچوں کو یہ سکھایا، دیکھیں ہمارا اپنے اداروں سے اختلاف صرف لا اینڈ آرڈر، سول سپرمیسی کا ہے۔ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ لمٹ میں رہے۔ ہم معاذ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم سپریم کورٹ کو جلا دیں، ہم فوجی تنصیبات کو جلا دیں۔ جس دن ہم نے اس اقدام پہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے، پھر سمجھے کہ ہم اپنے ملک کے، ہم سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ ہم نے تقریروں کے ذریعے، عوامی اجتماع کے ذریعے اپنا حق مانگنا ہے۔ ہم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا ہے۔ ہم نے جلاؤ گراؤ، لوٹ مار یا قتل و غارت نہیں سکھانی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو۔ بے شک میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بڑے ہی مقبول لیڈر ہیں، تو آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ نواز شریف وہ شخص ہے جسے اس قوم کا درد ہے، جو پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہے، جو اپنے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ حقیقت کہ اس کے عمل نے بتایا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال ایسے لوٹا۔ آپ نے 1.5 سالہ دور میں ان کو نکالا، 2.25 سال کے دور میں نکالا، پھر 3.5 سال کے دور میں نکالا۔ ان 7.5 سال ٹوٹل بنتے ہیں نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کے پورے 30 سالہ سیاسی کیریئر میں۔ آپ ان 7 سالوں میں دیکھیں کہ پاکستان نے ترقی کتنی کی۔ پاکستان کے اندر کاروباری طبقے سے پوچھے کہ ان ادوار میں پاکستان کا کاروبار کہاں پہ پہنچا۔
اور غریب سے پوچھے کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تو غربت کیسے مٹتی تھی, کیسے مہنگائی کنٹرول ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وہ ایک اتنا بڑا شخص ہے, اتنا مدبر شخص ہے کہ ان سارے الزامات کے باوجود وہ اپنے بچوں کی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لیتا. پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی, اپنے خون کے آخری قطرے تک میں نے اس ملک کو, اس قوم کو ان بحرانوں سے نکال کے ایک ترقی یافتہ قوم, ایک پڑھا لکھی قوم, ایک ترقی یافتہ ممالک بنانا ہے. تو انشاءاللہ اس ملک, ہم اپنے ملک کو جلد تعمیر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم, میرا حلقہ نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورا ضلع جیتیں گے. آپ دیکھیں گے ہم کاف لیگ اور پی ٹی آئی, ٹی ایل پی ساری جماعتوں کو ہرا کے انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. تھینک یو. بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. یہ تھے میرے ساتھ چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب, جو کہ الیکشن کی آمد کے ساتھ اپنے حلقے کی اور اپنے لیڈران کے بارے میں کی گئی گفتگو ہم سے شیئر کر رہے تھے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.